الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ 30ویں پارے کی سورۃ الانفطار ہمارے سامنے ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورت نمبر 82 ہے، مکی سورت ہے اور اس میں 19 آیات ہیں۔ اس سورت کا مضمون اس سے ماقبل سورۃ التکویر کے ساتھ کافی ملتا ہے، اور اسی وجہ سے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دنیا میں ہی دیکھ لے، اسے چاہیے کہ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق کی تلاوت کرے، یعنی ان صورتوں کو سمجھے۔ ان صورتوں کے اندر قیامت کے دن کی جو منظر کشی کی گئی ہے تو اسے سمجھ آئے گا کہ اس دن کا کیا عالم ہوگا۔ اس کی ابتدائی 4 آیات میں قیامت کے دن کے منظر کا بیان ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب ستارے جھڑ پڑیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندروں میں ابال آئے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، یعنی مردے نکالے جائیں گے، اس دن علمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر ایک شخص کو، ہر ایک جی کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ اصل تو یہ ہے کہ علمت نفس ما قدمت وأخرت، کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں آگے بھیجنا چاہیے تھا لیکن یہ نہ بھیج سکا، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں پیچھے چھوڑ آنا چاہیے تھا لیکن یہ انہیں پیچھے نہ چھوڑ سکا۔ یہ حقیقت اسے قیامت کے دن معلوم ہوگی۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، قیامت کا بیان، آخرت کا بیان جو قرآن مجید میں آیا ہے، اس بیان کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم فکر کریں اس چیز کی کہ ہمارے 24 گھنٹے کے جو اعمال ہیں ان میں سے ہم آخرت کی تیاری کو کتنا وقت دے رہے ہیں اور دنیا کی ضرورت کو کتنا وقت دے رہے ہیں۔ کیونکہ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے انسان حسرت کرے گا، ایک ایک نیکی کے لیے، اور ایک ایک گناہ اس کے دل پہ پہاڑ کی طرح بوجھل ہوگا۔ ایک ایک نیکی کی قیمت قیامت کے دن معلوم ہوگی، اور ایک نیکی ایسی قیمتی چیز ہے کہ ایک نیکی بعض اوقات ایک آدمی کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کا جب حساب و کتاب ہوگا تو اس کی صرف ایک نیکی کم ہو جائے گی، ایک نیکی۔ اس سے کہا جائے گا کہ ایک نیکی کم ہے، وہ پوری کر کے لے آؤ تو تم بھی جنت میں چلے جاؤ۔ اب وہ میدان محشر میں مارا پھرے گا، کبھی کس سے مانگے گا، کبھی کس سے مانگے گا، کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ جیسے اسی پارے میں سورہ عبس کے اندر آیا کہ یوم یفر المرء من اخی، بھائی سے بھاگے گا، بہن سے بھاگے گا، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اب وہ نیکی کی تلاش میں بھٹکتا پھر رہا ہے، ایک نیکی کوئی دے دے، ایک نیکی کوئی دے دے، کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک آدمی وہاں اسے ملے گا
جو ایک طرف کو دبکا ہوا بیٹھا ہوگا وہ کہے گا کہ تمہیں ایک نیکی چاہیے، وہ یہ کہے گا ہاں ایک نیکی چاہیے، تو وہ کہے گا اچھا میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، وہ نیکی تم لے لو، ایک ہی ہے میرے نامہ اعمال میں، تو میں تو ظاہر ہے کہ میں تو گرفت میں آیا ہی آیا، یہ ایک ہے چل یہ تو لے لے، تیرا کام تو بن جائے۔ وہ اس نیکی کو لے کر خوشی خوشی حاضر ہوگا حساب و کتاب کی جگہ، تو کہے گا جی یا اللہ میری یہ نیکی بھی پوری ہو گئی، اب مجھے جنت میں داخل فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ باوجود جاننے کے فرمائیں گے کہ یہ نیکی تجھے کس نے دی؟ کہے گا فلاں شخص نے دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو بھی لایا جائے، وہ حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج مجھ سے بڑا رحم دل، مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہو سکتا، تو نے اس کو نیکی عطا کی، تو بھی میری جنت میں داخل ہو جا۔ اب ایک نیکی ہے، ایک نیکی دو آدمیوں کے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ تو نیکی کی قیمت ہے، جیسے اب ہر ملک کی کرنسی ہوتی ہے، ایک سکہ ہوتا ہے، اگر اس کرنسی کو حکومت بند کر دے، آج حکومت اعلان کر دے جی یہ جو موجودہ نوٹ ہے 500 کا یا 1000 کا یہ بند کر دیا گیا، تو اگلے دن اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، وہ کاغذ کا ایک معمولی سا ٹکڑا بن جائے گا، جیسے کاغذ کے دوسرے ٹکڑے ہیں یہ بھی کاغذ کا ٹکڑا ہوگا۔ بازار میں کوئی اسے قبول نہیں کرے گا، بینک والے نہیں لیں گے کہ اب یہ بیکار ہے، اب یہ بیکار ہے۔ بالکل اسی طرح نیکی کا بھی ایک سکہ ہے، اور نیکی کا سکہ چلتا ہے آخرت میں۔ آخرت میں نیکی کا حقیقی فائدہ نظر آئے گا، نیکی کا اصل فائدہ نظر آئے گا کہ یہ جو لمحے اللہ کی اطاعت میں گزارے، عبادت میں گزارے، کتنے قیمتی تھے، اور وہ لمحے جو اللہ کی نافرمانی میں ضائع کر دیے تو کتنا بڑا نقصان کر دیا، سب سے بڑا نقصان اپنی زندگی کا کر دیا اگر اللہ کی نافرمانی میں وقت ضائع کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم سے بہکا دیا؟ آخر کیوں تو اپنے کریم رب کے بارے میں دھوکے کا شکار ہو گیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ رب کہ جس کا لطف و کرم، جس کی فضل و عنایت، جس کے احسانات بے پایاں تھے، اس کے سامنے سر بسجود ہوتا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا، اس کے سامنے نیاز مندی کا اظہار کرتا۔ ما غرک بربک الکریم، اس سے کیوں بہک گیا؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، فعدلک، اور تجھے برابر کیا، یعنی شاندار جسم عطا کیا۔ اب یہ بھی ایک تفصیلی موضوع ہے کہ اللہ عز و جل نے انسان کی بناوٹ اور ساخت کو کیسا شاندار بنایا ہے، اور قرآن مجید میں بار بار اپنی اس تخلیق کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، ٹھیک کیا، برابر کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا اس نے تجھے جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، لیکن ایک تم ہو کہ انصاف کے دن کا انکار کرتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر نگہبان مقرر ہیں، کرامن کاتبین، عزت والے، اعمال کو لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین جو عزت والے ہیں، اعمال کو لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور پھر اسی کی بنیاد پہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، گناہگار دوزخ میں ہوں گے، یصلونہا یوم الدین، قیامت کے دن اس میں داخل ہوں گے، وما ہم عنہا بغائبین، اس سے جدا نہیں ہو پائیں گے، غائب نہیں ہو پائیں گے۔ دنیا میں تو سزا سے بھاگا جا سکتا ہے،
راہ فرار اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی مفر نہیں ہے، کوئی جائے فرار نہیں ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، آپ کو کیا خبر کہ وہ انصاف کا دن کیسا ہے۔ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور یقیناً آپ کو کیا خبر کہ وہ انصاف کا دن کیسا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی شخص دوسرے کا کوئی بھلا نہ کر سکے گا، کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گا۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن صرف اور صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ اگر کوئی کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے گا سفارش یا شفاعت کے ذریعے، تو وہ فائدہ بھی اللہ عز و جل کی اجازت سے ہی مشروط ہوگا، اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ اور جب ایسا قاضی ہو اور اس قاضی کی عدالت لگی ہو جو خبیر بصیر ہے، سمیع علیم ہے، تو اس سے تو کوئی عمل چھوٹا یا بڑا چھپا ہوا نہیں رہ سکتا، اس قاضی کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا اور ان گواہوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا